اذان کا سبق ہے۔ توجہ جی، چند کلمات اس کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد تجوید کے حوالے سے اس کا تلفظ، حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ چند کلمات پڑھیں گے، غور سے مجھے دیکھنا ہے جی۔ سب سے پہلے تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے اللہ اکبر پڑھیے۔ ممکن غلطی، اب یہ شد پوری، اس کا ٹھہراؤ پورا نہیں ہوتا ہے، یہ ممکن غلطی ہے۔ اللہ بسوں کا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں یا کم کرتے ہیں، اور ہو پیش پر ہونٹ گول نہیں کرتے، اللہ ہو تو ہو نہیں، ہو، ٹھیک ہے۔ اک یہاں کاف پر کلکلا کر جاتے ہیں، حمزہ کی زیر اور کاف کو بسوں کا ٹیڑھا پڑھتے ہیں، ایک، اللہ اکبر تو ایک نہیں ہے، اکبر، اور آپ کو پر پڑھیں گے، بر باریک نہیں ہے، بارو یہ کلکلا کر دیا، بار آواز یکدم بند کر دی، صفت توسط ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ ممکن غلطی سمجھ گئے جی، توجہ۔ تو اس طریقے سے ممکن غلطیاں سمجھ کے دوسرے سٹیپ میں ہم ان دونوں کو برابر آواز کے ساتھ، کیسے بھی برابر آواز کے ساتھ پڑھیں گے، دونوں کلموں کو پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ آگی بات؟ یہ طریقہ جی۔ تو تلفظ کو صحیح کرنا پہلے اکیلا اکیلا، پھر اس دونوں کلموں کو ایک ہی ساتھ میں برابر آواز کے ساتھ پڑھنا، پھر تیسری مرتبہ پہلے جملے کو یہیں سے آواز کو شروع کریں گے، دوسرے جملے میں آواز کو اونچا کریں گے تو ہاتھ کے اشارے جانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو لمبا چوڑا نہیں کریں گے، بالکل مختصر۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر بھی یہ بھی سمجھنا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے، ساکن کر کے پڑھا را کو، اکبر پھر اللہ اکبر، ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر زبر کے ساتھ پڑھنا، پیش کے ساتھ پڑھنا ٹھیک نہیں، سمجھ گئے جی؟ اللہ اکبر اللہ نہیں پڑھنا، سمجھ آئی بات؟ اکبر وقف کے ساتھ یا اکبر اللہ، سمجھ آئی بات جی؟ بولو جی، پھر ایک مرتبہ سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی لمبا نہیں، تھوڑا سا لمبا کریں گے، آواز کو اوپر سے نیچے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی غلطی کیا ہوتی ہے، اللہ تو لفظ اللہ کی شاد رہ گئی، سمجھے؟ اللہ نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ آ گئی بات جی؟ شاباش، ٹھیک ہے جی۔ آگے اشہد اللہ، اس کے اندر کلکلا نہ ہو، آشا اسی طریقے سے ہادو، ہاں کو لمبا کر دیتے ہیں، بڑی غلطی ہے۔ دال کی پیش مجہول پڑھتے ہیں، اللہ شاد چھوٹ جاتی ہے، اور بعض دوست یہاں پر لکھا ہوتا ہے ان لا، تو نون کو بھی پڑھتے ہیں، بعض میں اشہد ان اللہ، ایسے بھی نہیں ہے، اللہ شاد کا ٹھہراؤ کرنا ہے، اللہ۔ ایک اور غلطی بعض دوستوں سے سننے میں یہ آتی ہے، اس لفظ جو ہے نا لام ہے نا، اس کو لفظ اللہ کا لام سمجھ بیٹھتے ہیں، تو کئی پڑھتے ہیں اشہد اللہ، تو یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، یہ ان اور لا ہے، تو اللہ لام زبر الف لا، یہ ہے، تو یہاں پر غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ الہ مد ہے، مد چھوٹ جاتی ہے، مد کرنی ہے، مد کے بعد حمزہ کو واضح کرنا ہے، اور الہ بس ہوگا کھڑی زبر بہت لمبی کر جاتے ہیں، اور بعض سے الہ کھڑی زبر بالکل کم کر دیتے ہیں جی۔ یہاں پر پھر شد کا ٹھہراؤ، حمزہ کی زیر معروف ادا کیجئے، لفظ اللہ پر پھر شد ہے، اس کا ٹھہراؤ، اور آخر میں ہاں کو واضح کرنا ہے، آخر میں ہاں کی آواز جو نا الف کی طرح نکل جاتی ہے، لا ایسے ہو جاتا ہے، سمجھ آئی بات جی؟ توجہ، اشہد ال، یہ شد کا ٹھہراؤ،
أشهد أن لا إله إلا الله. ہاں کی آواز واضح ہو. ٹھیک ہے. تو جملے پہلے جملے میں شروع نیچے سے آواز ہوئی, ختم کہاں ہوئی ہے؟ اوپر ختم ہے. اب دوسرے میں کہاں سے شروع کریں گے؟ اوپر سے. ٹھیک ہے, زیادہ اونچا بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دوسرے جملے میں غلطی کیا ہوتی؟ اشہاد اب پہلی تو یہ ہاں لمبا کریں گے تو یہ تو ویسے لہنے جلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اس کا خیال فرمانا ہے. تو یہاں پر اش میں آواز اونچی ہو, پھر آگے آواز نیچے آتی جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی سمجھ آ گیا جی. یہ دو کلمات کافی ہیں, ان کی مشق کریں گے انشاءاللہ, پکے پھر سبق پھر پڑھیں گے. اس کی خوب مشق کیجیے, بلکہ ایک مرتبہ سن لیں ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بس کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.